وزیراعظم عمران خان اور ان کی حکومت بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس وقت کلیدی قانون سازی کے ایک مشن پر ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ قانون سازی کے معاملات ہیں، قومی مسائل سے درپیش اور اس سے جڑے ہوئے قانون سازی جو پچھلے 3 سال میں نہیں ہو سکی۔ لگتا یہ ہے کہ اب وہ آئندہ 1 سال میں، آئندہ چند مہینوں میں ہم اس کی ایک یقینی طور پہ امپورٹنٹ مثال دیکھیں گے، اور لگتا یہ ہے کہ اس کی بھرپور تیاری کی گئی ہے۔ اس کا آغاز ہوا ہے نیب میں، طویل عرصے سے پینڈنگ تھی کہ نیب کے قوانین میں ترمیم کی جائے۔ اس حوالے سے حکومت کی بھی اپنی ضروریات تھی، عوام کا بھی ایک فیڈ بیک تھا، اس کی سیاسی جو ارتعاش ہے اس کی بھی ایک پس منظر رہا ہے، جس کے بعد حکومت نے ایک بار پہلے نیب قوانین میں یا نیب کے آرڈیننس میں ترامیم کی تھی۔ اب ایک نئے سرے سے ترامیم کی گئی ہیں جس پر بحث اس وقت پورے ملک میں ہو رہی ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس کے ذریعے نیب چیئرمین جن کی مدت ملازمت 8 اکتوبر کو کل ختم ہونی تھی، اب ان کو حکم ثانی اس پہ توسیع کر دی گئی ہے۔ نیب چیئرمین کے حوالے سے بھی حکومت نے ان کے جو ان کو تحفظ حاصل ہے، یا ان کے حوالے سے جو نیب کا جو آرڈیننس ہے اس کے اندر جو ان کو اختیارات حاصل تھے اس پہ بھی ریویو ہے، اور اس کے علاوہ بزنس کمیونٹی کے حوالے سے، پاکستان کی بیوروکریسی کے حوالے سے، اور اس سے نیب سے منسلک جو دوسرے کلیدی معاملات ہیں ان کو اب کوشش کی ہے حکومت نے کہ اس آرڈیننس میں ترامیم کے ذریعے اس میں اصلاحات لائی جائے، اور اس طرح سے یہ نیب اصلاحات کا پیکج ہے جو کہ حکومت نے سامنے رکھا ہے، اور اس کے بعد اس کی مثبت انداز میں اور بہت ہی مضبوط انداز میں حکومت اس کی قانون سازی کرنا چاہتی ہے۔ اس حوالے سے یہ بہت اہم معاملات جو ہیں حکومت اس سلسلے میں نہ صرف یہ کہ اس کو باقاعدہ پارلیمنٹ میں رکھ رہی ہے، اور اگر ضرورت پڑے گی تو حکومت کا خیال یہ ہے کہ اسے وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں رکھ کے قانون سازی کے اس پارلیمانی عمل کو مکمل کرے گی۔ دوسری جانب اطلاعات کے مطابق انتخابی اصلاحات جو کہ حکومت کا ایک بڑا مشن ہے عمران خان صاحب کا، اور جس میں بنیادی طور پہ وہ چاہتے ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی کی مسلسل شکایات کو ایڈریس کریں، اور پاکستان کے الیکشن کہ خاص طور پر الیکشن والے روز جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کو دور کرنے کے لیے ان کی حکومت الیکٹرانک ووٹنگ مشین انٹروڈیوس کرنا چاہتی ہے۔ مزاحمت ہوئی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بھرپور مزاحمت ہوئی ہے، اور دوسری جانب پاکستان کی حزب اختلاف نے بھی اس پر شدید اعتراضات کا اظہار کیا ہے، بلکہ انڈیپینڈنٹ جو نیوٹرل آرگنائزیشنز ہیں ان کو بھی اس حوالے سے تحفظات ہیں۔ وزیر اعظم یہ بھی چاہتے ہیں کہ بیرون ملک پاکستانی، یقیناً جو ان کی بہت اسٹرانگ کانسٹیٹوئنسی ہے، ان کو انٹرنیٹ کے ذریعے اور آج کی جو جدید طریقہ کار ہیں ان کے ذریعے ووٹنگ کا اختیار مل جائے۔ اس کی بھی لگتا یہ ہے کہ تحفظات ہیں، اس حوالے سے بھی شاید مزاحمت اتنی سخت نہیں ہے، لیکن بہرحال اس حوالے سے بھی اب حکومت یقینی طور پہ اس میں جو اس کی ترجیحات ہیں اس کو قانون سازی کے ذریعے سامنے لا سکتی ہے، اور قانون سازی کے ذریعے ان میں ترامیم کر سکتی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ حکومت اس سلسلے میں بھی بھرپور تیاریاں کر رہی ہے۔ اسی حوالے سے حکومت کے چیلنجز برقرار ہیں عالمی عدالتوں میں بعض کاروباری معاملات کے حوالے سے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابقہ فیصلوں کے حوالے سے پاکستان کے خلاف عالمی عدالتوں میں بہت ہی سیریس نوعیت کے ایوارڈز ہو چکے ہیں، اور پاکستان کے جرمانے کی حوالے سے فیصلے ہو چکے ہیں، اور پاکستان اس کو کوشش کر رہا ہے قانونی حوالے سے اور آؤٹ آف کورٹ حوالے سے کہ کسی صورت سے ان کو ایڈریس کیا جائے۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے عمران خان حکومت کے لیے۔ اسی دوران یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ میں مختلف معاملات کے حوالے سے ہمیں تقسیم بھی نظر آئی ہے، خاص طور پہ ججز کی سینیورٹی کے حوالے سے، بعض ججز کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے، اور چند دوسرے معاملات کے حوالے سے کچھ سیریس سچویشن جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے، اور حکومت اس معاملے میں یقینی طور پہ مختلف سائیڈز لینے پہ مجبور ہوتی ہے، جو کہ ایک بڑا چیلنج بن جاتا ہے اکثر حکومت کی ساکھ کے حوالے سے۔ اور اسی پس منظر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار کے ساتھ حکومت کے بھی اور بینچ کے ایک مخصوص حصے کے بھی جو حالات ہیں وہ کوئی سازگار نہیں ہیں، اور حکومت کے لیے یقیناً یہ بھی ایک نیا چیلنج بن جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی پوری مجموعی صورتحال ہے، عدلیہ، قانون، آئین کے حوالے سے حکومت اس سلسلے میں کیا کچھ کر رہی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے، اور خصوصی طور پہ اس کے لیے ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں اٹارنی جنرل آف پاکستان کے نامور قانون دان ہیں جناب خالد جاوید خان، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان کا یہ پہلا میڈیا انٹرویو بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ خالد جاوید صاحب، یہ فرمائیے گا کہ بظاہر تو پہلی چیز تو یہ حکومت کو سامنے آئی کہ گو کہ
ہمیشہ سے پتا تھا کہ 8 اکتوبر کو چیئرمین صاحب کی جو چیئرمین نیب ہیں ان کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے، اور قانون میں اور جو متعلقہ قوانین ہیں اس میں کوئی گنجائش نہیں اس میں ایکسٹینشن کی، مگر حکومت نے اس سلسلے میں کوئی کاوش نہیں کی کہ ان کا نیم البدل ڈھونڈا جائے. کیا یہ شخصی انحصار جو ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، احتساب ایک قومی مسئلہ ہے، اور اس پہ 1999 میں یہ آرڈیننس آیا، اور اس کے بعد بہت سی کوششیں کی گئیں اس کو امینڈ کرنے کی. کچھ عرصے پہلے گورنمنٹ نے ایک آرڈیننس انٹروڈیوس کیا، اس کے بعد بڑا سیاسی کشیدگی پیدا ہو گئی تھی. تو گورنمنٹ کی خواہش یہ تھی کہ اس میں کمپریہنسو آرڈیننس میں ریفارمز لائے جائیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس سے حکومت بھی خوش نہیں تھی، حزب اختلاف بھی خوش نہیں تھی، بزنس کمیونٹی بھی خوش نہیں تھی، بیوروکریسی کے بھی پرابلمس تھے. تو ان کو بلکہ شاید عدلیہ کے بھی بڑے سنگین اعتراضات تھے، اور ان کی ریزرویشنز تھیں گاہے بگاہے ججمنٹ کے ذریعے ریفلیکٹ کی گئی. تو گورنمنٹ کی خواہش یہ تھی کہ اس میں پارلیمنٹ میں ایک سر حاصل ڈیبیٹ ہو، لیکن اس کا ابھی ماحول اتنا سازگار نہیں ہو سکا. اس کی مختلف وجوہات ہیں، اور ایک ایشو آ رہا تھا نیب چیئرمین جو ہیں ان کی ٹرم ختم ہو رہی ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں ہمارے پاس 2 آپشن تھے. ایک تو کہ صرف چیئرمین کا ایشو ایڈریس کرتے اور آگے بڑھ جاتے، وہ ایک پرسن اسپیسیفک ایشو ہوتا. پھر یہ ایک خیال تھا کہ جو کنسرنس ہیں، کیونکہ ایونچولی اگر آرڈیننس آپ پاس بھی کریں گے یہ جانا پارلیمنٹ کے سامنے ہی ہے، تو کثرت رائے سے ہم نے حکومت کے اندر یہ طے کیا کہ کچھ اچھی ریفارمز جس میں بہت زیادہ کنٹروورسی نہیں ہے اس کو انٹروڈیوس کیا جائے. اور اس وجہ سے یہ آرڈیننس ہے، لیکن یہ ابتدا ہے، یہ پہلا اسٹیپ ہے. اس میں بہت امپروومنٹ کی گنجائش ہے، بہت سی چیزیں ہیں اس میں ہم بھی سمجھتے ہیں کہ خامی ہے. تو یہ ابتدا ہے، اور اس پہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے بمے چیئرمین صاحب کے اپوائنٹمنٹ کے ایشو کے. گویا کہ حکومت اس کو چاہتی ہے کہ ایک سیر حاصل گفتگو پارلیمنٹ میں ہو، بحث ہو. یہ فرمائیے گا کہ جو اس کی مختلف چیزیں سامنے، اوور آل تو ہم نے اس پروگرام میں بھی دیکھا ہے، اوور آل بھی ہم دیکھ رہے ہیں رسپانس لوگوں کا پازیٹیو ہے، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی ضروری اصلاحات تھیں جو کہ سامنے لائی گئی ہیں. یہ فرمائیے کہ اس میں ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ اب جو اجتماعی فیصلہ سازی ہے، مثال کے طور پہ وفاقی کابینہ کی، صوبائی کابینہ کی، ای سی سی کی، ایکنک کی، اور اس کے علاوہ جو اس قسم کی جہاں اجتماعی فیصلے ہوتے ہیں، یہ بتائیے کہ ان اجتماعی فیصلوں کے نتیجے میں جو اب معاملات ہیں، انکوائریز، انویسٹیگیشنز، چاہے ریفرنسز، چاہے وہ ماضی سے جن کا تعلق ہو، کیا وہ سب بند ہو جائیں گے؟ اور کیا ایک این آر او کی کیفیت ہوگی ان تمام معاملات میں جو کہ اب ان اصلاحات میں یا ان ترامیم میں شامل ہو چکے ہیں اور جو کہ ماضی سے تعلق رکھتے ہیں؟ دیکھیں کامران صاحب، جو آپ کا سوال ہے اس کے 2 حصے ہیں. ایک تو جو کلیکٹیو باڈیز ہیں، کابینہ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ایکنک، این ایف سی، ان کی لیے نیب کی جورسڈکشن سے مکمل طور پہ اس کو باہر نکالا گیا ہے. دوسرا حصہ ہے وہ پروسیڈنگز جس میں بیوروکریسی کے اگر پروسیجرل لیپسز ہیں، ٹیکس میٹرز ہیں، یا اور گورنمنٹ کے ایشوز ہیں بزنس ریلیٹڈ، تو ان کو کوئی ختم کسی کو نہیں کیا گیا ہے. صرف نیب کی جورسڈکشن اس کی حد تک ختم ہوگی، اور جو دوسرے قوانین ہیں، ٹیکس لاز ہیں، ایف آئی اے کی جورسڈکشن اس پہ ہے، وہ وہاں ٹرانسفر ہو جائے گا. اور اس پہ بھی سوال یہ یقیناً اٹھے گا کہ یہ پینڈنگ پروسیڈنگز کو اپلائی کرتا ہے یا صرف یہ آئندہ کے لیے ہے. آپ اس میں دیکھیں موجودہ آرڈیننس میں اسپیسیفکلی ایک کلاز ہے کہ جو چیزیں اس کی جورسڈکشن سے نکالی گئی ہیں نیب کی، وہ ٹرانسفر ہو جائیں گی بائی آپریشن آف لا. اور اس میں ظاہر ہے کہ اگر نہیں ہوتی تو ایون پینڈنگ کیسز میں درخواست، انفرادی کیسز میں درخواست دے کے، اور وہاں یہ پارٹی جو ہیں افیکٹڈ وہ کورٹ سے کر سکتی ہیں یہ ریکویسٹ کہ کیونکہ اب یہ آرڈیننس ہے اور اس کی تشریح یہ ہے کہ اب جو ایشو آپ کے سامنے ہیں ان کو اس کے پرویو سے نکال دیا گیا ہے، تو اب ان کو دوسرے فورم پہ ٹرانسفر کیا جائے. جہاں تک پہلی جو کلیکٹیو ڈیسیشن میکنگ باڈیز کا ہے، وہ اس میں آپ دیکھیے تمام تقریباً آئینی ادارے ہیں، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، اور ایک اور پروویژن ڈالی ہے کہ اگر بینک کے جو تمام فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے اگر کلیکٹیو ڈیسیشنز ہیں اس کو اسٹیٹ بینک گورنر کی پرائر پرمیشن سے، آپ کو یاد ہوگا کہ جو ڈسپیوٹڈ لونز تھے ایک زمانے میں، اس کے لیے بھی اس قسم کی شق ڈالی گئی تھی، تو اس سے رہنمائی لیتے ہوئے ہم نے بینکس کے متعلق یہ ڈالی ہے. لیکن تجربے سے یہ اندازہ ہوا کہ جو کابینہ کے یا ایسی کلیکٹیو ڈیسیشن میکنگ پروسیس ہے وہ
ہائیسٹ فورم جب کانسٹیٹیوشن کے، جیسے پارلیمان ہے، پارلیمان قانون پاس کرتی ہے، بہت سے قانون اچھے ہوتے ہیں، بہت سے اچھے نہیں ہوتے، لیکن کسی ادارے کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ اس پہ سیکنڈ گیس کرے. یہ کرمنل ایکٹیویٹیز کے پرویو میں آتا نہیں ہے. اسی طرح کلیکٹیو ڈیسیشن میکنگ، اچھے ڈیسیشن بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان اداروں کو اتنی آزادی ہونی چاہیے کہ بلا خوف و خطر اس کو فیصلہ کر سکے. یہ جو پہلو ہے اس کا، جس کی ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں، کیا یہ لاگو ہوتا ہے ان کیسز پر بھی جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے سامنے آئے ہیں؟ ان میں سے بہت سارے کیسز، ان پہ ریفرنسز فائل ہو چکے ہیں، بہت سارے ایڈوانس انویسٹیگیشنز میں ہیں، اور یہ تمام معاملات وہ ہیں جن میں یقیناً بینکس انوالوڈ ہیں یا ان کا بینکس کا نام آتا ہے، اور مگر وہ ہے پیورلی منی لانڈرنگ کے معاملات. اس پر بھی یہ لاگو ہے؟ نہیں، اس میں آپ دیکھیے جو چیز پرویو سے آرڈیننس کے نکالی گئی ہے وہ صرف کلیکٹیو ڈیسیشن میکنگ پروسیس ہے. جو انڈیویجول یا ایون ایک سے زیادہ منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں وہ اپنی جگہ چلتے رہیں گے. جن کیسز میں نیب نے جورسڈکشن لی ہے وہ کنٹینیو کرے گا، آئندہ بھی اس جورسڈکشن پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے. مزید بھی کیسز آ سکتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے. اور میں دوبارہ جاننا چاہوں گا کہ صوبائی کابینہ، ایکنیک، NFC، ECC، ان کے جتنے فیصلے ماضی میں ہو چکے ہیں وہ اب نیب کی گرفت سے باہر ہیں، نیب کی خاص طور پہ. جی، آئندہ کے لیے بھی، اور کیونکہ اب جورسڈکشنل یہ سوال ہے کہ ان کا اختیار اس پہ نہیں ہے، تو اس تمام جو ہیں نیب کی جورسڈکشن سے باہر جا چکے ہیں. اور یہ جو حکومت اور اپوزیشن، جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں، ان کے معاملات جن کا تعلق ان معاملات سے، وہ تو اب اس سے آزاد نہیں ہیں، وہ ان پہ تو نیب کاگنیزنس لے سکتی ہے. پبلک آفس ہولڈرز کے لیے ایک اس میں شق آپ دیکھیں ہے وہ پروسیجرل لیپسز کی ہے. اگر اس سے کسی طور پہ ذاتی فائدہ خود یا کسی اور کو نہیں پہنچایا گیا تو وہ اس کے پرویو سے باہر نکل جائے گا. بٹ ادروائز اگر لیگل کوئی کام ہوا ہے یا اختیارات کا ناجائز استعمال ہوا ہے پیسہ بنانے کے لیے، وہ اس کی جورسڈکشن میں رہے گا جیسے پہلے تھا. یہ فرمائیے گا کہ بیوروکریسی کو تحفظ دینا بڑا امپورٹنٹ ضرورت تھی، بیوروکریسی کی بھی، حکومت کی بھی، اور سب جانتے ہیں کہ بیوروکریٹ اب قلم نہیں اٹھاتا اور وہ کسی فیصلے کو آگے نہیں بڑھاتا. اس میں کہا گیا کہ اب ہم اس کو نیب کی گرفت سے باہر رکھیں گے، اور کہ حتیٰ کہ ان کی کوئی بدنیتی نہ ہو، وہ جو بھی انہوں نے فیصلے کیے ہو وہ نیک نیتی سے کیے ہو. اس کا تعین کیسے ہوگا کہ یہ فیصلہ دراصل ایک میلیفائڈ انٹینشن سے انہوں نے کیا؟ دیکھیے، اس میں ہم نے جو آپ اگر لینگویج دیکھیں گے بدنیتی کا ایلیمنٹ بھی نہیں ہے. اس میں لکھا ہوا یہ ہے کہ اگر پروسیجرل لیپسز ہیں اور تاوقت کہ آپ کے پاس یعنی نیب کے پاس ثبوت نہیں ہے کہ اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا یا کسی کو مالی فائدہ پہنچایا، وہ آپ کو نیت دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ نیب کی جورسڈکشن سے باہر ہو گیا. صرف ثبوت جب تک نہ ہو کہ مالی فائدہ اٹھایا اور اس چیز کے لیے کیا گیا تھا. یہ فرمائیے گا کہ اب یہ تو ہو گیا کہ براہ راست لیڈر آف دی ہاؤس یعنی وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن اس معاملے میں میننگ فل کنسلٹیشن براہ راست نہیں کریں گے، صدر اس کو اینکر کریں گے، اور اس کے بعد اگر یہ مفاہمت نہیں ہوتی تو پھر یہ پارلیمنٹری کسی کمیشن کے پاس چلا جائے گا، پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس چلا جائے گا. یہ بتائیے گا اس کے لیے کوئی وقت کی تعین کیا گیا ہے کہ کتنے وقت کے اندر یہ ہو جائے؟ ورنہ تو یہ سلسلہ تو ایک سال بھی چل سکتا ہے. اور صاحب اس میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دوں. یہ جو محسوس کیا گیا کہ وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف میں کنسلٹیشن ہونا تھی، تو یہ جو پہلے بھی قانون تھا اس امینڈمنٹ سے پہلے، اس کی بھی سیکشن 6 کی لینگویج یہی تھی کہ صدر مملکت ان کنسلٹیشن ود لیڈر آف دا ہاؤس اینڈ لیڈر آف دی اپوزیشن. تو اس آرڈیننس سے اس میکینزم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے. یہ ایک غلط فہمی آئی تھی کہ وزیر اعظم ڈائریکٹ کنسلٹیشن کریں گے، پہلے بھی قانون یہی تھا، اب بھی یہی ہے. تبدیلی جو کی ہے وہ یہ کہ پہلے اگر کنسلٹیشن کامیاب نہ ہو تو ایک سٹیل میٹ ہوتا تھا. اس کے لیے ہم نے مختلف آپشنز تھے. ہم نے آئین کو دیکھا، آئین میں الیکشن کمیشن کی تقرریوں کے لیے جو میکینزم دیا ہے وہ حرف بحرف وہ میکینزم ہم نے اس میں پرووائڈ کر دیا. اس کے بعد اس پہ بھی ہماری ڈیبیٹ ہوئی کہ ٹائم فریم دینا چاہیے یا نہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب الیکشن کمیشن کے لیے جب آئینی ترمیم ہو رہی تھی 18ویں ترمیم، یہ اس وقت بحث ہوئی تھی اور بہتر یہ سمجھا گیا تھا کہ پارلیمنٹری کمیٹی کی ثوابدید پہ چھوڑ دیا جائے، کوئی وقت نہ مقرر کیا جائے. اسی وجہ سے یہاں بھی ہم نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا. لیکن
الیکشن کمیشن کے کانٹیکسٹ میں یہ ایشو آ چکا ہے، تو جہاں وقت نہ دیا ہو اس کا مطلب ایک ریزنیبل وقت، یہ نہیں ہو سکتا کہ اوپن اینڈڈ یہی سسٹم چلتا رہے کہ اسٹیل میٹ۔ مگر جب تک کہ وقت کا تعین نہ ہو تو یہ تو اٹس اوپن ٹو گیس کہ یہ کتنا وقت گزر گیا کتنا وقت نہیں گزرا، یہ تو بہرحال اس کا ایک تعین ہونا چاہیے تھا کہ صدر جو ہیں وہ مفاہمت کی کوشش کریں گے 15 دن، اگر وہ نہیں ہو پاتی مثال کے طور پہ تو پھر یہ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس جائے گا، پارلیمنٹری کمیٹی مہینہ بھر اس کو ٹرائی کرے گی، اور نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے لیے یہ طریقہ کار ہوگا، اس کا اگلا قدم نہیں ہے اس میں۔ یہ ایک پاسبلٹی ہے اور اس میں ایک طرح یہ حکم ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس آپشن تھا کہ ڈال دیتے، لیکن کیونکہ ہم نے وہی میکینزم اڈاپٹ کیا، اور اب کیونکہ یہ آرڈیننس پارلیمنٹ میں بل کی حیثیت میں لے ہوگا، اس میں یقیناً گنجائش ہے امپروومنٹ کی، ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے، لیکن ان تمام قوانین میں جہاں وقت کا تعین نہیں ہے، کورٹ نے فیصلے یہ کیے کہ ریزنیبل ٹائم، اور کانٹیکسٹ پہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے ریزنیبل ٹائم کچھ ہفتے سے لے کے میکسیمم کچھ ماہ تک ہو سکتا ہے، لیکن یہ اوپن اینڈڈ نہیں ہو سکتا۔ یہ فرمائیے گا، یہ جو آرڈیننس آیا ہے کیا یہ کسی بھی صورت میں کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے، یہ یا اس کی کئی شقیں؟ اور ویسے تو ہر چیز چیلنج ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اس میں کتنا اس کا امکان موجود ہے، اور یا اس میں اس کی اجازت موجود ہے؟ مثال کے طور پہ اس میں ایک شق رکھی گئی ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ وی آر جنہوں نے کیا ہے، والنٹری ریٹائر کیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جو لوٹی ہوئی رقم جنہوں نے واپس کی ہے، اور اس کے بہت سارے کیسز، سینکڑوں کیسز سندھ میں موجود ہیں، کہ یہ اب ملازمت پہ بھی نہیں رہیں گے، اور پھر ان پہ وہی سزائیں یا بندشیں لاگو ہوں گی جو پلی باگین کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت وی آر کیا تھا، اس وقت تو یہ قانون نہیں تھا، تو کیا یہ شق ایسی نہیں ہے کہ جو کہ شاید کورٹ آف لا میں بڑا ایگریسولی چیلنج ہو جائے؟ اس میں آپ اپ ہولڈ کتنا کرا سکتے ہیں؟ ویسے تو قانون بہت عمدہ ہے، دیکھیے ویسے کورٹ کی اپنی بھی احکامات موجود ہیں میرے خیال میں۔ ہمارے پاس یہ آپشن تھا کہ اس کو لکھیں کہ پروسپیکٹو ہوگا، دو پاسبلٹیز تھیں، لیکن جیسا آپ نے خود کہا کہ یہ ہم نے جو میکینزم ڈیولپ کیا ہے وہ کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں کیا ہے، اور اصولی طور پہ اگر ایک دفعہ یہ ثابت ہو جائے، آپ خود قبول کر رہے ہیں، اس کے بعد اگر آپ سرکاری عہدے پہ واپس آ کے بیٹھ جائیں، پارلیمنٹیرین یا پبلک آفس ہولڈر جو الیکٹڈ ہیں ان کے لیے جب اتنی قدغن ہے تو آپ کے لیے بھی وہی قدغن ہونی چاہیے، اور اس کو ہم نے اسپیسیفکلی ریٹروسپیکٹیولی اپلائی کیا ہے۔ تو ایگزسٹنگ کیسز میں بھی اگر چیلنج کوئی بھی شق جو ہے اس کی آن دا ٹچ سٹون آف کانسٹیٹیوشن، وہ چیلنج ہو سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کو ڈیفینڈ کر لیں، ڈیفینڈ کر سکیں گے۔ یہ فرمائیے گا، یہ تو ہو گئی نیب کے حوالے سے گفتگو، یہ بتائیے گا کہ اب نیب سے منسلک کی بات ہے کہ نئی عدالتیں قائم ہونی ہیں۔ ویسے تو چیف جسٹس صاحب کا حکم ہے 120 نیب عدالتیں قائم ہونی ہیں، اس کا ہمیں کہیں دور دور تک کوئی امکان تو نظر نہیں آ رہا، اس کے قریب بھی ہم نظر نہیں آ رہے، مگر شاید عدالتیں کچھ بڑھ رہی ہیں۔ اور اب اس آرڈیننس میں ججز کی تعیناتی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کے جج صاحبان جو ہے وہ جو سرونگ سیشن ججز یا جو جوڈیشری لوور جوڈیشری کے ججز ہیں، میں یہ جاننا چاہوں گا اونلی سرونگ یا کہ ریٹائرڈ بھی ہو سکتے ہیں، مگر اس میں بہرحال شخصی پسند ناپسند کا عمل تو ہوگا جب یہ شارٹ لسٹ ہوں گے یا یہ تعیناتیاں ہوں گی۔ جی یہ بڑا اہم سوال ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سپریم کورٹ نے جوڈیشل آرڈر پاس کیا تھا کہ آپ اتنی ان کی تعداد بڑھائیں۔ ہم نے سپریم کورٹ کو ایکسپلین کیا کہ اس کے ذرا لاجسٹیکل ایشوز ہوتے ہیں، فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں، اور پھر گراؤنڈ ریالٹی دیکھنی ہے کہ کتنا کیس لوڈ ہے، آگے اس کی اپیلیں بھی ہائی کورٹس میں جانی ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ جانی ہے۔ تو یہ ایک بیلنس رکھنے کے لیے فی الحال جو 30 عدالتیں قائم کی گئی ہیں، اور یہ گریجولی بڑھ سکتی ہیں اور بڑھیں گی کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے۔ دوسرا سوال آپ نے کیا اپوائنٹمنٹ کے بارے میں، اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے کہ جو سٹنگ ڈسٹرکٹ ججز یا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ججز، ان کی اپوائنٹمنٹ ہوگی ان کنسلٹیشن ود دی چیف جسٹسز آف دی ہائی کورٹس، کیونکہ وہ ان کی ماتحت عدالتیں ہیں اور ہائی کورٹ اس کا انچارج۔ جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ ایک پینل دیں گے اور لا منسٹری کو سبمٹ کریں گے، اور کنسلٹیشن کس کی ہوگی؟ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی اور لا منسٹری کی، یا کس کے درمیان کنسلٹیشن ہوگی؟ اس میں لکھا ہوا ہے پریسیڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت، ٹھیک ہے، اور اس کا جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ڈویژن، وہ ہے لا منسٹری۔ تو لا منسٹری کے ذریعے کنسلٹیشن ہوتی رسپیکٹو چیف جسٹس صاحبان کی ہائی کورٹ کے، اور اس کے بعد، اور یہ ایک کنسلٹیٹو پروسیس دو طرفہ ہے،
اور اس میں کیونکہ بنیادی طور پہ وہ جوڈیشل افسران جو ہیں وہ فیصلہ چیف جسٹس صاحبان کو کرنا ہوتا ہے کہ کن جج صاحبان کو اسپیئر کر سکتے ہیں، کن کو کہاں ضرورت ہے. تو ایک یہ ڈیلیبریٹو پروسیس ہے اور یہ کامیابی سے استعمال ہوا ہے. جو دوسرا اس کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بار انٹروڈیوس کیا گیا ہے کہ ریٹائرڈ ہائی کورٹ کے جج صاحبان اور ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ ججز یا اسپیشل کورٹس کے جج صاحبان، اور کیونکہ ایک پاسبلٹی تھی کہ اگر گورنمنٹ خود ان کو اپوائنٹ کرتی ان کے لیے کنسلٹیشن کی ضرورت نہیں تھی، اور پھر وہ ایک عنصر آ جاتا کہ آپ نے ذاتی پسند ناپسند، تو اس کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان سے کنسلٹیشن کی پروویژن ڈالی گئی ہے کہ ان کے لیے جو ہوں گے وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے کنسلٹیشن ہوگی اور تمام کے لیے پیکج ہائی کورٹ کے جج صاحبان والا ہوگا. اوکے، تو اب جو ریٹائرڈ ہوں گے اس کے لیے جو کنسلٹیشن ہوگی وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے، جو ہائیسٹ فورم ہو سکتا ہے جوڈیشری کا، اس کو رکھا گیا ہے. ایک چھوٹی سی بات ہی فرمائیے گا کہ ابھی آرڈیننس کے ذریعے توسیع دی گئی ہے تحفظ ثانی چیئرمین نیب کو. آرڈیننس مثال کے طور پہ لیپس ہو جاتا ہے تو پھر اسی دن وہ مدت ختم ہو جائے گی نا، ان کی پوزیشن ختم ہو جائے گی. یہ اس میں دو رائے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آرڈیننس کی اپنی جو آئینی مدت ہے وہ 120 دن ہے. اگر قومی اسمبلی یا سینٹ اس کو ایک ایکسٹینشن دے تو 240 دن تک ہوتی ہے. اب ایک رائے یہ ہے کہ آرٹیکل 264 ہے آئین کا، وہ اس دوران ہوئی گئی تمام جو ترامیم ہیں اس کو ایک پروٹیکشن دیتا ہے. میری اپنی ذاتی رائے، کیونکہ یہ کسی کیس میں بھی آ سکتا ہے، وہ ذرا سی مختلف ہے، لیکن کیونکہ یہ کسی کیس میں چیلنج ہو سکتا ہے تو میں اس وقت مناسب سمجھوں گا کہ اس پہ رائے نہ. کیونکہ 264 کے تحت ہی جو نیب کے پروسیکیوٹر جنرل صاحب ہیں ان کو پہلے تو آرڈیننس سے توسیع دی گئی، اور پھر اب یہ بتایا گیا ہے ہمیں، اس دن لا منسٹر نے بتایا کہ کیونکہ 264 ہے تو 264 کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہو گیا تو بس پھر اب ہو گیا. کامران صاحب، اس پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیے، آرڈیننس بنیادی قانون سازی کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک سٹاپ گیپ ایکسیپشنل ارینجمنٹ ہے. اور سپریم کورٹ نے بھی فہد ملک کیس میں بھی کہا ہے، اور ان پرنسپل میری اپنی ذاتی رائے بھی ہے کہ کیونکہ آرڈیننس وہ پارلیمانی پروسیس سے گزر کے نہیں آیا ہے تو ہمیں ایسا اصول قائم نہیں کرنا چاہیے کہ تمام پرماننٹ لاز ایک آرڈیننس کے ذریعے ہم ریپیل کر دیں، نئے ارینجمنٹ کریٹ کریں، اور پھر اس آرڈیننس کو اگر پارلیمان سے بھی پروٹیکشن نہیں ملتا ہے تو ہم 264 کا سہارا لیتے ہوئے پورے نظام کی شکل بدل دیں. وہ کوئی بہت اچھی روایت نہیں ہوگی، اور عدالت میں میری کوشش یہ ہوگی کہ ان قوانین کو اس طرح دیکھا جائے کہ اگر پارلیمنٹ کا ایک مستقل قانون بنایا گیا ہے تو مستقل قانون کو ٹیمپریری قانون کے ذریعے مستقل طور پہ ختم کرنے کی روش بہت اچھی. بہت ہی مستحسن، بہت ہی عمدہ آپ یہ بات فرمانے، کاش اس پہ عمل بھی ہو جائے. خالد جاوید صاحب